نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا اصل ہدف اور گول کیا تھا؟ آپ نے کس چیز کو اپنی منزل قرار دیا؟ آپ کہاں پہنچنا چاہتے تھے؟ کیا چیز تھی جس کو حاصل کرنا چاہتے تھے؟ آج کی اصطلاح میں اسے ویژن کہا جاتا ہے۔ مکی زندگی کے بالکل آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا، لوگوں، مجھے ایک ایسا کلمہ حق دے کر بھیجا گیا ہے، اگر تم اسے قبول کر لو تو عرب و عجم سب تمہارے زیر دست ہو کر تمہارے پیچھے چلیں گے، اور میری اس دعوت کو قبول کر لو تو اس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری ہے۔ سیرت ابن ہشام نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہی وہ بات تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر یوں پیش کیا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو، اگر تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو فلاح پا جاؤ گے۔ ناظرین، اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو محض ایک مذہبی رہنما کے طور پر پیش نہیں کیا، بلکہ دعوت کے آغاز میں ہی یہ بات کھول کر رکھ دی کہ میری دعوت کی بنیاد کلمہ توحید ہے، جس کے ذریعے سے میں ان تمام لوگوں کے اقتدار اور اختیار اور حکمرانی کو چیلنج کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ پر قابض ہیں۔ وہ اقتدار اور اختیار کی ساری کنجیاں اس احکم الحاکمین کے حوالے کر دیں جس نے مجھے اپنا نمائندہ اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور اس دعوت کے قبول کرنے والوں کو واضح پیغام دیا کہ آئندہ دنیا کی امامت اور قیادت اور سیادت کا تاج تمہارے سروں پہ سجایا جائے گا۔ ساتھ ہی دنیا کی کامیابی کے نتیجے میں یہ پیغام بھی پہنچا دیا کہ جب تم اس رب کی بندگی اور غلامی اور میری کامل اطاعت میں زندگی بسر کرو گے جو اس کلمے کا تقاضا ہے، تو تمہیں آخرت کی دائمی اور ابدی بادشاہت بھی حاصل ہوگی۔ ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی محنت اور مشقت اور دعوت و تبلیغ میں مرکزی حیثیت اسی ویژن کو حاصل تھی۔ عقائد اور عبادات کا پورا نظام اور تمام اخلاقی اور اصلاحی تربیت اسی مقصد عظیم کے حصول کے لیے تھی کہ ایسا گروہ تیار کیا جائے جو کفر اور شرک پر قائم نظام زندگی کو جڑ سے اکھاڑ کر توحید و سنت کی بنیادوں پر ایک نئے نظام کے قیام کے قابل ہو۔ اسی مرکزی خیال یا خواب کی تعبیر کے حصول کے لیے جو افراد کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں تیار کیے، انہوں نے آگے چل کر صرف 23 سالوں میں دنیا کے سامنے عظیم قربانیوں اور مثالی جد و جہد کے ذریعے عدل و انصاف پر مبنی ایسا نظام زندگی پیش کیا کہ گویا دنیا کو اس خواب کی تعبیر مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حق اور سچ ثابت ہوئی۔ ناظرین، کسی گروہ کے سامنے جو ہدف اور گول یا ویژن پیش کیا جاتا ہے، پوری جد و جہد کے دوران اس کی تذکیر اور یاد دہانی اس منزل کے نشان راہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اس پوری جد و جہد کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مشکل اوقات اور نامساعد حالات میں بھی ساتھیوں کو اس بات کی یاد دہانی کراتے رہے کہ ہمارے پیش نظر جو کام ہے وہ کوئی ہلکا اور آسان کام نہیں، اس کے لیے ہمیں ابھی مزید مشکل گھاٹیوں کو عبور کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے تشریف فرما تھے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظالم کی انتہا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، خباب، اللہ کی قسم تم لوگ جلدی کر رہے ہو، اس راستے میں ہم سے پہلے لوگوں کو زمین میں گاڑ کر ان کے سروں پر آرے چلائے گئے اور زندہ انسانوں کو 2 حصوں میں آروں سے کاٹ کر تقسیم کر دیا گیا اور ان کے جسم سے لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے گوشت نوچا گیا، مگر وہ حق پر قائم رہے۔ خباب، اللہ کی قسم، اس سرزمین میں ایسا امن قائم ہوگا کہ صنعاء سے حضرموت تک ایک عورت سونا اچھالتی اکیلی سفر کرے گی، اسے اللہ کے سوا کوئی اور اندیشہ نہ ہوگا۔ فتح مکہ سے قبل قریب بردار کعبہ عثمان
سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیت اللہ کی کنجی طلب کی تاکہ آپ اس گھر کے اندر داخل ہو کر اپنے رب کو سجدہ کر سکیں۔ اس نے چابی دینے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، عثمان، ایک دن آنے والا ہے جب یہ چابی اللہ میرے ہاتھوں میں تھما دے گا اور میں جسے چاہوں گا اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابی اسی عثمان کے حوالے کر دی اور فرمایا اب قیامت تک یہ تمہارے ہی خاندان کے پاس رہے گی۔ اللہ اکبر۔ ہجرت کے سفر کے دوران بے سر و سامانی کے عالم میں سراقہ جو 100 اونٹوں کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا، اللہ نے اس کے گھوڑے کے اگلے پاؤں کو زمین میں دسا دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ان کے ساتھ تائید ازدی شامل ہے۔ تب اس نے عرض کیا مجھے امان لکھ کر دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا سراقہ، اس وقت کا کیا عالم ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایران فتح ہوا اور بادشاہ کے کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں پہنائے گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔ ناظرین، میں نے آپ سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ویژن تھا، جو منزل تھی، جو خواب تھا، وقتاً فوقتاً آپ اپنے ساتھیوں کو اس کی تذکیر اور یاد دہانی کراتے رہتے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس صحابہ اکرام کے ساتھ کھدائی میں شریک تھے۔ ایک سخت چٹان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا، اس سے چنگاریاں نکلی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یمن کی کنجیاں میرے حوالے کر دیں۔ پھر فرمایا مجھے شام کے محلات دکھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جزیرۃ العرب میں اسلام غالب ہو گیا تھا۔ صحابہ اکرام کے دور میں کیسر و کسریٰ بھی فتح ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بشارت دی ہے کہ اسلام پوری دنیا پر غالب ہوگا، حتیٰ کہ ہر جھونپڑی اور خیمے تک پہنچے گا۔ اس لیے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ناظرین، بر صغیر کی تقسیم کے وقت ہماری بالغ نظر قیادت قائد اعظم اور علامہ اقبال نے بھی ہمیں ایک ویژن دیا تھا، ایک ہدف دیا تھا۔ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ پاکستانی عوام کے کندھوں پر اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں اور شہداء کے خون کا قرض بھی ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمارے اوپر فرض بھی ہے۔ یہ فرض ہمیں پکار رہا ہے۔ آئیے سب مل کر اس قرض کو اتارنے اور پھر اس فرض کو ادا کرنے کی جد و جہد کے اندر اپنا حصہ ادا کریں تاکہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔